IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان اللہ تک پہنچ۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بے شبہ درود و سلام ہو اس نام نامی، اسم گرامی، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں رب کی بارگاہ میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے یہ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی جو توفیق ملی، اس کے لیے میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور ہم سبوں کو حق سننے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بتاریخ 24 نومبر سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں جس موضوع کے مطابق سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت اللہ کی توفیق سے پا رہا ہوں، وہ میرا موضوع سخن ہے اللہ تک پہنچ، اللہ تک رسائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچیں، اپنی آواز کو، اپنی بات کو، اپنی دعاؤں کو کیسے پہنچائیں۔ اس کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی جھوٹی روایتیں، بہت سی من گڑھت باتیں لوگوں کے اندر رائج ہیں، اور لوگوں سے مراد جو عام طور سے عام فہم یا عام جاہل لوگ یا کم پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ تو ہی ہیں، بلکہ اس میں علماء سو کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی صحیح آیات، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ان تک نہیں پہنچائی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے ان تک نہیں پہنچایا، ان کو روکا۔ اب اس کے پیچھے ان کا مقصد جو بھی ہو، وہ چاہے ان کی شکم پروری ہو، چاہے ان کا جیب بھرنا ہو، پیٹ بھرنا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن علماء حق پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر سلف صالحین، ائمہ دین، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں
علماء حق نے قرآن کی صحیح تعلیمات کو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی رحمان وہ پہنچاتے رہیں گے۔ تو آج اسی موضوع کے تعلق سے میں نے قرآن مجید کی جو چند آیات منتخب کی ہیں وہ ہے سورہ زمر۔ قرآن مجید کے سورہ زمر کی ابھی میں نے آیت نمبر 2 اور 3 صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، لیکن انشاءاللہ اور بھی آیات اس موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ اس موضوع کے ضمن میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس میں فرمایا ہے میں آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ہمیں آپ کو تعلیم دی ہے وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور 2 اور 2 4 کی طرف معاملہ بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک پر، اس موضوع کے تعلق سے اس پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دکھ تو نہیں رہا ہے، کسی کو نہیں دکھ رہا ہے، اور نہ ہم اس کو کہیں جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اور مذاہب میں ایشور کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل اور پہاڑ اور بیابان اور کہاں لوگ جاتے ہیں، اور سادھو سنیاسی بن کر کے یا یوں کہہ لیجیے کہ بیراگیہ دھر کے، اور بالکل دنیا سے ایک دم لو کاٹ کر کے، ایک دم دنیا سے کٹ کر کے، اور جا کر کے اپنی زندگی کو تپسیاؤں میں لین ہو کے کرتے ہیں کہ ایشور کی پراپتی ہو جائے، اور کیا ہے وہ الگ معاملہ ہے ان کا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ اپنے گھر بار میں رہیے، بال بچوں میں رہیے، بیوی بچوں کے اندر رہیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بچوں کی تربیت کیجیے، ایک معاشرے کے اندر رہیے، سماج کے اندر رہیے، اور یہاں پر رہتے ہوئے حلال کی رزق کماتے ہوئے تو اللہ کو یاد کریے اور اللہ تک پہنچیے، اپنی بات کو اللہ تک پہنچائیے۔ تو آئیے اسی تعلق سے لوگوں نے جو بنا رکھا ہے، کسی کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھائی فلاں بزرگ تک، فلاں ولی تک، فلاں تک وہاں پر، یا آج اگر وہ زندہ ہے تو، نہیں زندہ ہے تو، پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ جا کر کے اور بولتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جب بھی ان سے کہیے اگر کہ آپ اللہ سے مانگیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، بولیں کہ آپ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے سینے میں ایمان نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ان کو اللہ تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو ہم سب کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، اس لیے ہماری پہنچ وہاں تک کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ اپنی باتیں ہم ان سے کہیں تو یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں، یہ وہ توجیہ دیتے ہیں، یہ وہ اپنی بات کی مطلب وجہ بتاتے ہیں۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اس کتاب کو آپ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کسی مولوی کی کتاب نہیں، کسی مصنف کی تحریر نہیں، کسی مولوی کا تقریر نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب فرما کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھومکا بالکل کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا ہے، بھومکا بالکل صاف کر دی ہے، بالکل صاف بتا دیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور اس لیے نازل فرمایا ہے کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کی بھی نہیں کہا ہے، یعنی اور بھی ہو جاتا تب تو بہت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھی کرو، ان کی بھی کرو، ان کی بھی کرو، آپ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں۔ اس لیے اور دین کو خالص کر کے،
خالص کر کے، خالص پیور. ہم آپ بھی اپنے لیے کوئی چیز چاہتے ہیں تو پیور ہی تو چاہتے ہیں نا. اگر بازار میں جا کر کے اگر 25-50 روپے کی مٹکی بھی لینا ہو پانی کی تو اس میں ہم پانی ڈال کے دیکھتے ہیں نا کہ پانی کہیں لیکیج تو نہیں ہے، کہیں سے کوئی سوراخ تو نہیں ہے، چھید تو نہیں ہے. اگر ہم کہیں جا کے کوئی سبزی بھی خریدیں گے 25-50 روپے کی سبزی لیں گے تو اس کو بھی لے کر کے سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، اسے دبا دبا کے دیکھتے ہیں کہیں سڑا ہے، گلا نہیں، خراب تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم کپڑا بھی دیکھتے ہیں تو کپڑا بھی دیکھتے ہیں نا، کھینچ کھانچ کر کے دیکھتے ہیں اس کے کنارے پہ کیا لکھا ہے، کون کمپنی کا ہے، کیا کوالٹی ہے، کیسا ہے، اچھا مال دیکھ کے لیتے ہیں نا. دودھ بھی اگر لینا ہوگا تو چلو پتا تو ہے بھائی کہیں 40 روپے لیٹر ہے، کہیں 50 روپے ہے، کہیں 60 روپے ہے، کہیں 80 روپے، تو معلوم ہے نا کہ کہیں پانی ملاوٹ ہے، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں بہت زیادہ، اور کہیں پیور دودھ ہے. تو ہم بھی سمجھ لے لیتے ہیں کوئی پیسہ اگر ہم 80 روپے لیٹر دے رہے ہیں تو ہمیں دو پیور دودھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. اور میرے بھائی پیور کیا ہوتا ہے؟ آپ دودھ لے لیں، خالص دودھ، اور اس کے اندر اگر آپ کوئی کہے کہ ہم نے گنگا جل اس میں ملا دیے تو یہ جو ہے پیور ہو گیا ہے، شدھ ہو گیا ہے، تو شدھ ہوگا وہ پیور ہوگا؟ نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ ہم نے اس میں کیوڑا جل ملا دیا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں آب زمزم ملا دیے ہیں، تو آب زمزم ملانے سے دودھ جو ہے وہ خالص رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا. دودھ خالص وہی ہے جو سیدھا تھن سے نکل کر کے آئے، جو سیدھے تھن سے نکل کے آتا ہے، بس وہی خالص ہے. دین بھی خالص وہی ہے جو سیدھا اللہ کے قرآن، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، جو قرآن کی آیات سے آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آئے، دین خالص وہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خالص دین کو، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خالص عبادت کرو. تو اللہ بھی اپنے لیے ملاوٹ نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو خالص کرو، ملاوٹ نہیں. تم صرف اپنے لیے مت سوچو کہ ہم جیسے ملاوٹ پسند نہیں کرتے، جب ہماری حیثیت کیا ہے؟ پانی کے ایک تچھ بوند سے، حقیر بوند سے ہماری کہ اگر ہاتھ پیر میں لگ جائے کہیں تو ہم اسے دھونا چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے اس کو، یہ گندگی ہے اس کو دھو لو. ہماری یہ اوقات ہے، یہ حیثیت، تو ہم تو شدھ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرش عظیم پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پوری کائنات کا رچنے والا، بنانے والا، جو پوری سرشٹی کا رچیتا ہے، جو سرشٹا ہے، وہ کتنا خالص چاہتا ہے میرے بھائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص عبادت کرنا ہے. لو سن لو رب کا قرآن مجید، سورہ زمر آیت نمبر 2 کے بعد آیت نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہم جا کر کے ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم انہیں اللہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سنتے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ ہے، یہ ہماری بات کو جو ہے سن لیں گے، ہماری التجا کو پوری کریں گے، ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو پوری کریں گے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم ان کے بعد تھوڑی عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں. تو سن لیں، رب کا قرآن اپنے گھر کے اندر اٹھا کر کے طاقوں سے نکالیے، کسی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیے اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. یہ خبردار کر رہا اللہ رب العالمین، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے، ہماری پہنچ کرا دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس زمانے میں بھی ایسا کرنے والے لوگ تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا نا ان کو، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنے کا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے سوا جو اولیاء بنا رکھے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، اولیاء دو معنی میں ہوتا ہے. ولی جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دوست، ایک دوست کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سرپرست.
सरपरस्ती, जैसे निकाह का वक्त होता है ना, बोलते हैं लड़की का वली कौन है, यानी सरपरस्त कौन है, लड़की का वालिद हो, लड़की का भाई हो, जो भी सरपरस्त। एक होता है वली माने दोस्त। तो यहां पर दोनों माने में जो औलिया, औलिया वली का बहुवचन है, जमा का सीगा है ये औलिया। तो औलिया यानी अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के मतलब जो अल्लाह के नेक दोस्तों को उन्होंने जो अपना सरपरस्त बना रखा है कि हमने ये हमारे ये अल्लाह के वली हैं, ये हमारी बात तो करेंगे। उसका जवाब अल्लाह पाक यहाँ दे रहे हैं कि जो लोगों ने उसके सिवा औलिया, अल्लाह औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह की नजदीकी के मर्तबे तक हमारी रसाई करा दें, कि अल्लाह तक हमारी, अल्लाह इतने बड़े पहुंचेले हुए बाबा हैं, ये इतने बड़े पहुंचेले हुए अल्लाह के वली हैं कि हम इन तक कहेंगे तो हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा देंगे। हम सिर्फ ये इसलिए कहते हैं। तो ये लोग जिसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं उसका सच्चा फैसला अल्लाह ताला खुद करेगा। अल्लाह ताला कह रहा है ये जो इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये अगर बात को नहीं मान रहे हैं, ये अगर बात में आपकी बात को अगर उसमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उस बात में अगर इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए, उनके बीच में सच्चा फैसला खुद कर देगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि जो झूठा हो, जो नाशुक्रा हो, उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको राह नहीं दिखाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला जो कुरान मजीद में खोल खोल के बयान कर दिया है और कुरान की आयत फरमा दी है। कुरान मजीद सूरह जुमर आयत नंबर 2 और 3 उठा करके देख लीजिए, जब अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया है। और बहुत सी आयतें हैं, बहुत सी आयतें हैं। सूरह आराफ खोलिए, सूरह नहल खोलिए, सूरह बकरा के अंदर खोलिए, तमाम कितनी आयत आपको मिलेंगे। सूरह फातिर खोल लीजिए, तमाम कितनी आयत मिलेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को राह नहीं दिखाता है जो झूठे हो, जो नाशुक्रे हो। झूठा किस माने में कहा? झूठा इस माने में वो जो बात ये कह रहे हैं कि हम इनकी इबादत थोड़ी करते हैं, हम इनको इसलिए करते हैं कि हम इनसे कहेंगे कि हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा देंगे, बस हम इतना करते हैं। इबादत थोड़ी है। तो अल्लाह ताला उसको इबादत कह रहा है, ये इबादत है। उनको अगर तुम मान रहे हो कि ये तुम्हारी बात को जो है मरने के बाद भी सुन रहे हैं, अब पहुंचाएंगे, पहुंचा के क्या हमसे जबरदस्ती दिलवा देंगे? उनको भी अगर तकलीफ पहुंचती थी तो क्या हमसे जबरदस्ती डरा के हमसे ले लेते थे? माज़अल्लाह। तो ये जो कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ये अल्लाह के अलावा किसी को भी अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, जबकि वो मौजूद नहीं हो, मर गया तो मांगना। लोग इसकी मिसाल भी देने लगते हैं। अजीब, आप भी मियाँ अजीब यार बात करते हैं। बड़े जाहिल लोग हैं आप लोग, पढ़े लिखे नहीं है यार, कुछ समझ नहीं आपको क्या। आप लोग भी ये बताइए, आपको जब जरूरत होती है तो बीवी से कहते हैं ना कि बेगम एक गिलास पानी ले आओ। क्यों मांगते हो आप बीवी से पानी? मत मांगो, अल्लाह से मांगो पानी कि अल्लाह पानी दे दे। जूते की जरूरत पड़ती है, बेटा अब्दुल्ला जरा जाओ जूता ले आओ। नहीं तो मांगो अल्लाह से जूता, मिलेंगे तुम्हें फिर जूते मांगो। मतलब इस तरह से टांट कसते हैं, इस तरह की मिसालें देते हैं। मेरे भाई, बीवी से अगर कोई मांगता है पानी तो क्या वैसे मांगता है जैसे अल्लाह से मांगा जाता है? अल्लाह से मांगा जाता है, इल्तिजाएं की जाती हैं, गिड़गिड़ाया जाता है, दुआएं की जाती हैं, हाथ उठा के भीख मांगा जाता है। अल्लाह के आगे सजदे में गिड़गिड़ाया जाता है, अल्लाह के आगे हाथ उठा के इल्तिजाएं होती हैं, रो रो के दुआएं होती हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल मुस्तकीम पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, तुम्हें रास्ता जिनके ऊपर जो चले उनके ऊपर तेरे इनामों की, पुरस्कारों की वर्षा हुई, जिनके ऊपर तेरे इनामात हुए वैसे लोगों का रास्ता दिखा। तो हम दुआएं करते हैं ना, तो क्या बीवी से भी ऐसे मांगते हो? बेगम में गिलास पानी दे दो, ए बेगम में गिलास पानी दे दो, क्या इल्तिजा करते हो? गिलाते हो, ऑर्डर करते हो ना, कव्वाम हो। बेगम जरा गिलास पानी ले आओ। बेटे से क्या गिलाते हो? बेटा अब्दुल्ला का मेरा जूता लाके दे दो। गिलाते हो? वहां पे औलाद है तुम्हारी, हुक्म करते हो औलाद को, बेटा अब्दुल्ला का जूता लाके रखो। तो क्या अल्लाह से ऐसे मांगोगे? अल्लाह जन्नत दे, जन्नत से बता, अल्लाह इसको दे, छोड़ दे, अल्लाह इसको औलाद दे दे।
جب وہاں آرڈر کرو گے کیا مثالیں اللہ کے لیے مثالیں کرتے ہو؟ اللہ کے لیے مثالیں مت کرو. اللہ رب العالمین کی تمہاری مثالوں سے، تمہاری طرح کے یہ ٹچے جو اس طرح کی باتوں سے بہت اونچی اس کی ذات ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. اس اللہ کے لیے مثالیں مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہہ دیا کہ عبادت ہے تو عبادت ہے. اب اس کو کوئی بھی ہلا بہانا ادھر ادھر کہہ کر کے اس کو کھینچ تان کر کے جائز اور حلال مت بناؤ. اللہ کے بندوں پر رحم کرو. یہ جاہل عوام بیچارے قرآن حدیث سے دور، ان کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن کو انہوں نے تاکوں کی زینت بنا کے رکھا ہے، ترجمہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف عربی پڑھ کر کے چوم چاٹ کر کے گلاب میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں بس. اور ان کے اوپر رحم کرو. اور میرے بھائیوں اور آپ بھی قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھو. ورنہ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے، تو جمن لوگ بھی تم جھوٹے ہو گئے. اگر تمہارا مولوی اس کو سمجھا رہا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہو گیا. اور جھوٹے لوگوں کو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تم کو یہ بات بتا دی ہے تاکہ تمہارے پرانے خاندان سے، باپ دادا سے، قبیلوں سے، پروجوں سے چلا آ رہا ہو تو یہ مت کہو کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو شرک ہے، یہ دین کے اندر نیا چیز ہے، اس کا نہیں کرنے کا. اب اگر اس کے بعد بھی نہیں مانو گے پھر دیکھ لو آج عالمی پیمانے پر آج مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے. مسلمانوں کی اس حالات سے دو چار ہو رہے ہیں. دیکھ لو کیا ہماری عزتیں محفوظ رہ گئی؟ ہمارے تمہارے مال محفوظ رہ گئے؟ ہماری تمہاری ماں بہنیں محفوظ رہ گئیں؟ ہمارے تمہارے کاروبار میں برکت رہ گیا؟ کیا ہماری اولادیں اب وہ فرما بردار ہیں جیسے ہونی چاہیے؟ کیا ہماری بیویاں اس طرح سے فرما برداری کر رہی جیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر پردے اس طرح سے رہ گئے جیسے پردہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے بیچ امانت داری رہ گئی؟ کیا مسلمانوں کے بھی ہم مسلمانوں کے بھی شراب پینے والے نہیں ہیں، جوا کھیلنے والے نہیں ہیں، زناکار نہیں ہیں، بدکار نہیں ہیں، چوری کرنے والے نہیں ہیں، ماں بہنوں کی عزت سے کھیلنے والے نہیں ہیں؟ کیا کسی کو اٹھائی گیری کرنے والے نہیں ہیں؟ کون سا ایسا مظالم ہے، کون سا ایسا گناہ جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی کیا ہم صرف یہ سوچ کے بیٹھے کہ کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا، جادو کی چھڑی لے کر کے گھما دے گا اور ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے؟ یہ سوچ رکھا ہے کیا ہم نے؟ نہیں میرے بھائی. اللہ تک پہنچ کیا ہوگی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے نماز کو وسیلہ بناؤ. نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو، صبر کرو. اللہ تک پہنچنا ہے، رب کے قرآن کو اٹھاؤ، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو اپنی زندگی میں اپنے پیشانی کا جھومر بناؤ. اللہ تک پہنچنا ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیشانی کا جھومر بناؤ. یہ مت دیکھو کہ ہمارے باپ دادا سے کیا چلا آ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارے گھر میں خاندان میں کیا چلا آ رہا ہے، ہمارے قوم میں کیا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کیا ہے. یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا کہہ رہے ہیں. اس کو اٹھا کر کے دیکھو، پیشانی کا جھومر بنا دو. قسم اللہ رب العالمین کی، جس دن قرآن کو دیکھنے لگو گے، ترجمہ اٹھا کے پڑھنے لگو گے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنے لگو گے اور اس پر عمل شروع کر دو گے، پھر اللہ کے رحمتوں کی بارش ہوگی، پھر ہماری عزتیں بھی ہوں گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. پھر انشاءاللہ ہماری عزتیں بھی بڑھیں گی، ہمارے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت ہوگی. آج کہا جاتا ہے مولوی صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزی روٹی میں برکت نہیں. مولوی صاحب کو بولا کہ مسجد میں دکان میں بیٹھا کے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، مولوی صاحب کے جیب میں کچھ پیسے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج لے کر کے تعویذیں بنا کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، تو کئی گھر پہ دیواریں چپکائی جاتی ہیں، دیواروں پہ کئی گھر باہر نیبو جو ہے، لیمو ہے اور مرچیں ہیں، اس کو لگا کے کہ نظر نہ لگے، بری نظر نہ لگے ہمارے گھر میں، ہماری دکان میں. کئی گاڑی ہے کاروبار تو اس میں جوتے لٹکا دیں گے، بری نظر والے تیرا منہ کالا ہے، یا بری نظر والے تیری سیوا میں. یا اس طرح سے کئی گھروں کے اندر دیکھیں راجستھان میں، جے پور وغیرہ میں تو ٹائر لگا کر کے ٹانگ دیتے ہیں کیا کہ ہمارے مکانات میں، محلوں میں، بلڈنگوں پہ نظر نہ لگے. یہ اس طرح کے شرکی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سب تمام چیزیں شرک ہیں. یہ اس لیے رب کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو پیشانی کا جھومر بناؤ. اور یہ بزرگوں، یہ ولیوں، یہ اللہ کے نیک بندے کس لیے بنے؟ وہ نیک بندے اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک سے بچتے تھے، توحید پہ جمے رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی میں، اپنے عمل میں اتارا کرتے تھے. تو قرآن اور سنت کو انہوں نے اپنے پیشانی کا جھومر بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا.
ہم بھی آپ بھی کریں، انہی کے پیچھے ان کے نقش قدم پہ چلیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. سورہ نساء نمبر 80 میں اٹھا کے دیکھیے. تو رسول کے پیچھے چلو، رسول کے پیچھے چلو، رسول کے حکم کو مانو، رسول کی باتوں کو مانو تو آپ اللہ کی بات کو مان رہے ہو. اور جب اللہ کی بات کو مانو گے تو آپ بھی اللہ کے ولی کہلاؤ گے. بھائی دو ہی چیز ہوتے ہیں نا، یا تو دوست یا دشمن. تو آپ اللہ کے کیا بننا چاہیں گے؟ دوست بننا چاہیں گے کہ دشمن بننا چاہیں گے؟ ہر انسان یہ کہے گا نہیں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں. تو دوست مطلب ولی، یا ولی بنیے یا دشمن بنیے. تو اللہ کا ولی بننا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا پڑے گا. آپ کو اگر اللہ کا ولی بننا ہوگا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو آپ قرآن اور حدیث کو پڑھنا مانیے. ٹھیک ہے ہمارے علماء ہیں، ان کی عزت سر آنکھوں پر. ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی عزت ان کی اطاعت سر آنکھوں پر. لیکن اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی تو اسے ہم سائڈ میں کر دیں گے. سب سے مقدم اگر ہوگا تو اللہ کی بات ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی. بس اگر یہی دو چیزوں کو ہم پکڑ لیں، دین خدا کے دو ہی اصول، حکم الہی و حکم رسول، دو ہی چیزیں واجب القبول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ اگر ہم اپنے زندگی میں اتار لیں قسم اللہ رب العالمین کی، پھر ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، ہماری اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی انشاءاللہ، ہماری بیویاں بھی فرما برداری کریں گی انشاءاللہ، ہماری عزت کی عفت کی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی انشاءاللہ فرمائے گا. پھر آج جو اس طرح کا رونا ہم رو رہے ہیں کہ گھر گھر میں بیماریاں کس طرح سے، آج شوگر ہے تو ہارٹ اٹیک ہے تو بلڈ پریشر ہے تو بی پی ہے تو جوڑوں کا درد ہے تو کمر کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے. تو اب عورتوں کو جو ہے ڈلیوری کا سمے پیٹ میں بچہ آیا نہیں کہ دوائیں شروع ہو جا رہی ہیں کہ پھر ہارٹ بیڈ ریسٹ کریے، یہ کریے وہ کریے. یہ تمام چیزیں آج جو بھلے اس کے بہانے کچھ بھی بنے ہوں کہ آج ہم جو کھا رہے ہوں کیمیکل یوز کھانا کھا رہے ہیں، آج کہاں پیور یوریا کہاں مل رہا ہے، وہ مطلب پیور کھاد کہاں مل رہا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ سب چیزیں وسائل ہیں، یہ سب چیزیں وسائل ہیں میرے بھائی. آپ اگر اللہ کے نبی کے حکم پہ اگر آ جائیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائے، قسم اللہ رب العالمین کی برکتیں تو آپ کے پاس ایسی آئیں گی انشاءاللہ تعالی رحمان، یہ آپ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے، آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے. آئیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر، آیت نمبر 3 کے اندر کے جو آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو، یہ جو بابا بنا رکھے، جو مزاروں میں قبروں میں جن کے عروس چادر گاگر قوالی اور ڈھولک مجیرہ چڑھانا اور تمام طرح سے چیزیں کر رہے ہو، وہ اللہ کے نیک بندے اگر تھے تو وہ اللہ کی عبادت کر کے نیک بنے. اللہ نے ان کو چاہا، ان کے قرآن اور سنت پر چلنے کو عمل کو ان کے قبول کیا تو اللہ کے نیک بندے بنے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کو پکا بنا کے وہاں عبادت کرنا، آنا ہم سے مانگنا ہم، یا کبھی زندہ تھے تو کبھی کہا آؤ جس کو اولاد چاہیے آؤ ہم دیں، آؤ جس کو مصیبت دور کرنا ہو تو ہم دور کریں. ان کو اگر پیٹ پھراتا تھا ان کو اگر لیٹرین شروع ہو جاتی تھی تو اپنی مصیبت دور نہیں کر پاتے تھے تو بھی دوا کرتے، علاج کرتے، دعا کرتے تھے. ان کو خود بھی اگر چوٹ لگتی تھی تکلیف ہوتی تھی، ان کو خود بھی نیند نہیں لگے تو نیند نہ لگنے کی شکایت ہوتی تو وہ بھی چھٹپٹاتے پریشان ہوتے تھے. ان کو خود بھی اگر گیس کی پرابلم ہو جاتی تو اپنا گیس نہیں نکال پاتے تھے تو وہ بھی اپنا جو ہے اس کے لیے علاج کرتے. جو اپنی مصیبت خود نہیں دور کر سکے وہ ہماری آپ کی مصیبت دور کریں گے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے کیا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت نہیں معلوم کہ دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے، پاؤں مبارک بالوں میں ریت میں اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لایا جا رہا ہے. آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے، تاب نہیں لا رہے، بے ہوش ہو کے گر جا رہے ہیں. پھر پانی لاؤ کہ جو ہے کنویں سے جو پانی لایا جا رہا ہے، مشکیزوں سے پانی لایا جا کر کے پانی میں غسل دیا جائے. پھر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گر جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گر جا رہے ہیں. آپ اپنی تکلیف کو نہیں دور کر سکے. کہتے نہیں یہ کیا کہ لگتا ہے کہ وہ جو یہودن نے جو زہر کا جو مجھے پیالہ دیا تھا، جو کھلایا تھا، لگتا ہے اس کا زہر کا اثر ابھی تک باقی رہ گیا ہے.
آپ اپنی تکلیف کو نہیں دور کر سکے, آپ داتون کو اپنے دانت مبارک سے آپ اس کو مسواک نہیں چبا سکے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کرتی ہیں, نرم کر کے تب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں لگاتی, مسواک کرتی ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجبور تھے کہ اپنے دانتوں سے اپنے مسواک نرم نہیں کر سکے. آپ سوچئے کہ ذرا پڑھیے تو ذرا پتہ نہیں آپ لوگوں کا دماغ کیا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ کیا کرنے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن دے دیا, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث آج ہمارے آپ کے بیچ میں موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے پہلے جو حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر کے کہا نا کہ اپنے پیچھے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت, کہ اسے اگر پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا پھر کیوں تم ادھر ادھر کے چکر میں پڑتے ہو؟ اٹھاؤ اللہ کے قرآن کو, اٹھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. اب تو موبائل کی شکل میں بھی تو موجود ہو گئی ہے کہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے گھر پہ نہیں اتنا پیسہ نہیں کر, موبائل تو ہے نا, موبائل میں اٹھاؤ, گوگل میں مارو, قرآن کا ترجمہ بھی ملے گا, احادیث بھی ملیں گی. نہیں ملتا, نہیں سمجھتا, آؤ ہمارے پاس آؤ, ہم سے سائٹ مانگو, ہم تم کو بتائیں. اور جو پڑھنا قرآن کا ترجمہ نہیں ہے ہم سے آؤ, فری بھی لے کے جاؤ انشاءاللہ تعالی رحمان. لیکن پڑھو تو اللہ کے بندے پڑھو تو میرے بھائی اس کو پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا, رب کا قرآن, نبی کا فرمان, میری سنتیں. اگر 2 چیزوں کو اگر ہم اپنے پیشانی کا جھومر بنا لیں, قسم اللہ رب العالمین کی, پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. کسی بھی مولوی کی بات ہو, ہماری بات ہو, آپ کی بات ہو, ان کی بات ہو, مت دیکھو کہ اہل حدیث کا عالم کہہ رہا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا کہہ رہا ہے, یہ فلاں کہہ رہا ہے, کوئی ہو, اگر اللہ کی بات ہے دلیل دو, قرآن کی آیت بتاؤ, سورہ کا نمبر بتاؤ, سورہ کا نام بتاؤ, آیت کا نمبر بتاؤ. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بتاؤ, میں حدیث کا نام بتاؤ, نمبر بتاؤ, دکھاؤ ہم کو, اس سے مانگو, دلیل مانگو, دلیل دے دے, صحیح ہے, مان لو اس کو, اس کی بات نہیں ہے. آج اگر ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی بھی کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ قرآن کی آیت ہے تو کیا ہم نہیں مانیں گے؟ اگر ہمارے مکھیہ منتری یوگی جی اگر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر پڑھ دے کہ دیکھو یہ تمہارے اسلام کے اندر ہے تو کیا نہیں مانیں گے؟ کیا کہیں گے کہ نہیں ان کی بات نہیں؟ نہیں میرے بھائی, کسی کی بھی ہو, کوئی بھی کہے, اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہے تو اسے مان لینا ہے, اور اللہ اس کے رسول کے بات کے خلاف کہہ رہا ہے تو اسے سائڈ میں کر دینا ہے. بس یہ 2 چیزیں ہیں, کیا نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے اس کے اندر؟ اور اگر یہ کر لیے تو میرے بھائی اللہ تک پہنچی تبھی بن سکتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنی عبادتوں کو کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے, اس کے ترجمے کو پڑھیں گے, اپنی نمازوں, اپنی روزوں کو, اپنے زکوٰۃ کو, اپنے حج کو, اپنے جو ہے معاملات کو, اپنے تجارت کو, اپنے نکاح کو, اپنے لباس کو, اپنے کاروبار کو, اپنے معاشیت کو, ملنے جلنے والوں سے جو تمام چیزیں جو ہماری ہوں گی, اخلاقیات وغیرہ, وہ سب کے سب ہمارے قرآن و سنت کے تابع ہوں گی انشاءاللہ تعالی رحمان. اللہ تک یہ نیک اعمال جو ہیں اللہ تک ہماری پہنچ کر آئیں گے, اور ہماری دعائیں اللہ علیم بذات صدور ہے. لوگ پوچھتے تھے اللہ کے نبی سے, اے نبی یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کو کہاں پائیں, کہاں پکاریں, کیسے مانگیں؟ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. اے نبی یہ ہم سے پوچھتے ہیں تم سے نا کہ ہم کہاں پائیں, سے کہہ دو کہ ہم تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ جو رگ ہے, رگ, یہ جو نس جو ہے آ رہی, جو گلے کی رگ, کیا ہم اس کو گھر پہ رکھ کے نکلتے ہیں؟ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے نا. اس رگ سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کا رگ, میں ان سے زیادہ قریب ہوں, شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب پکارنے والا پکارتا ہے, میں اس کو پکار کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ ابلیس کو دیکھیے نا, شیطان, کتنا بڑا شیطان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر نہیں کیا تو اسے ابلیس بنا دیا. ابلیس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے, کہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اس نے کوئی وسیلہ لگایا, کسی بابا سے کہا, کسی پیر کے سہا کہا, کہ کسی کے بیچ میں لایا نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے کہا اللہ تو مجھے وقت دے, مہلت دے. اور شیطانیت کے لیے دعا مانگا, شیطانیت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, جا تجھے دیا مہلت. جب شیطان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا, اس سے زیادہ بڑے گنہگار ہم آپ ہیں کیا؟ اسے ایک سجدہ کوئی مخلوق کے آگے نہ کرنے پہ اسے شیطان قرار دیا. اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ 5 سجدے کرو, دن میں 5 بار سجدے کرو میرے پاس. اور جو ایک بار بھی سجدہ نہ کرے اسے اللہ تعالیٰ کیا بنائے, آپ سوچ سکتے ہیں. تو میرے بھائی یہ باتیں قرآن و سنت کی باتیں ہیں, اور یہ اللہ تک پہنچ کے لیے ہمارے آپ کے لیے یہی کہ ہم اپنی باتوں کو, اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اپنے نیک اعمال کو ذریعہ بناویں.
ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے آگے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی رحمان ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس جائز دعائیں ہونی چاہیے تو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے، کہنے سننے میں کوئی بھول چوک کوئی نغزش ہوئی تو میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس لیے تو مجھ کو معاف کروا رہا، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو تو اتنا نیک اور صالح بنا دے کہ ہماری باتیں ہماری دعائیں بھی اللہ تجھ تک پہنچے، اور انہیں تجھ تک پہنچنے کے لیے اے اللہ تیرے تک رسائی کے لیے اس کا جو ہے ذریعہ بنا دے بارے رہا۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہم میں جو بھی بیمار ہوں، ہمارے عبدالرب بھائی جن کی بھی طبیعت خراب چل رہی ہے، اور ہمارے گھر میں بھی اور باہر بھی جہاں بھی جو بھی لوگ جتنے لوگ بیمار ہوں، جو ان سب کے بیماریوں کے اللہ تعالیٰ تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو تو ہماری بھی ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسے ہم کو تو نے یہاں ملایا، مرنے کے بعد ہم سب کو میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس میں بھی ہماری ملاقات کرا بارے رہا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔